ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہ روزہ رکھ سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا. میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے فرض کر لیجئے اگر کسی شخص کا آپ کے خاندان میں انتقال ہو گیا تو اگر وہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ ذرا زور سے بولیے. نہیں پڑھ سکتا. روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. کوئی عبادت نہیں کر سکتا. مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان 3 عمل کے کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب وہ 3 عمل کون سے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو مرنے کے باوجود بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے. اگر ہم قبر میں پہنچے اس وقت بھی ہمیں اہمیت معلوم ہوگی کہ اسلام کیا ہے. اور جب میدان محشر قائم کیا جائے گا اس وقت بھی ہمیں احساس ہوگا کہ واقعی اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج پوری دنیا کے اندر مختلف اعتبار سے مختلف کوششوں کے طریقوں سے لوگ اس بات پر گامزن ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو نیچا کیا جائے. مگر کہتے نا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اور یہ سازشیں کوئی نئی سازشیں نہیں ہیں، بلکہ جس وقت آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دی اسی وقت سے لوگوں نے چاہا تھا کہ اسلام کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. یہاں تک کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو عرب کے جو عربی زبان کے ماہرین تھے وہ قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے اور وہ یہ کہتے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو قرآن میں کھلے طور پر صاف طریقے سے چیلنج کیا گیا اور قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو لا کے دکھاؤ اس کتاب کی جیسی کوئی ایک سورت. اور یاد رکھو کہ تم اکیلے نہ آنا بلکہ اپنے جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان تمام کو اکٹھا کر کے لے کے آنا اور قرآن کی جیسی کوئی ایک چھوٹی سورت ہی لا کر دکھا دو. اور پھر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. قرآن کا اعجاز دیکھیں آپ. کتابیں تو بہت آئی ہیں، بہت کتابیں لکھی گئیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دنیا کے اندر آج کی تاریخ میں بلکہ آج نہیں جس وقت سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کے اب تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہ ایسی بات بتا رہا ہوں جو بالکل بدیہی بات ہے، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ تمام کتابوں میں پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ یاد کی جانے والی شروع حرف سے لے کے آخری حرف تک سب سے زیادہ اگر کسی کتاب کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ بھی قرآن ہے. امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو اپنے سینوں کا جزدان بنا دیا کرتے ہیں. تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس قرآن کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کو
قرآن کا جزدان بنا لیا کرتے ہیں اس قرآن کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اور خود قرآن میں اللہ نے ارشاد خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، سبحان مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، سازشیں رچی گئیں، مگر تمام سازشیں وقت کے ساتھ ساتھ فیل ہوتی چلی گئی۔ لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے طور پر قرآن کے مثل لکھنے کی کوششیں کی، اور وہ لکھ کر جب قوم کے سامنے لے کر آئے تو لوگوں نے خود انہی کے لوگوں نے ان کی مذاق بنائی، کیونکہ یہ قرآن کسی انسانی کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جسے اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام پر مختلف طریقوں سے آج حملے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور آج ہم اتنے زیادہ لاپرواہ ہو چکے ہیں، آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ بے فکر ہو چکے ہیں، ہمیں یہ سوچ اور فکر نہیں ہے کہ ہمیں فیوچر میں کرنا کیا ہے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کمپیوٹر اور سائنس کا دور ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی آج بھی ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو آج سے پہلے ہمارے باپ دادا نے زندگی گزاری، اور وہ زندگی یہ ہے کہ ہم صبح کو اٹھنے کے بعد ناشتہ کیا، نہ صبح نماز فجر کی ادا کی، ناشتہ کرنے کے بعد کام پر گئے، پورا دن مزدوری محنت کی، اور شام کو واپس آئے اور پھر کھانا کھایا اور رات کو سو گئے۔ اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو 10 8 12 15 سال کے ہیں انہیں بھی ہم کام پر لگا دیا کرتے ہیں، کوئی ہوٹل پر مزدوری کر رہا ہے تو کوئی کسی دکان پر مزدوری کر رہا ہے، 100 200 روپے لا کر ہمارے ہاتھ میں شام کو دے دیتا ہے اور ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو یاد رکھو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کیونکہ یہ آنے والا جو دور ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو گزر گیا، بلکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس اور کمپیوٹر کا دور ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے بچے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، آپ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم کیوں دنیا حاصل کرنے میں لگ جائیں، ہم کیوں علم حاصل کریں، ہم کیوں اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز کی طرف بھیجیں۔ سنو قرآن کا پیغام سنو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ علم ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑے اور چھوٹوں کے درمیان میں تمیز پہچانتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو آپسی حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کی بات کریں، ویسے تو علم کے بارے میں تمام مذاہب نے کلام کیا ہے، مگر سبحان اللہ قربان جائیے عظمت اسلام پر، اسلام کا پیغام کیا ہے علم کے بارے میں تو سنو۔ اگر اسلام کا پیغام جاننا چاہتے ہو کہ علم کے بارے میں کیا ہے تو سنو، میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ نے سنا تو بہت ہوگا لیکن میری زبانی بھی آپ سنتے چلیں کہ اسلام کا جو علم کے بارے میں پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت کریمہ اگر قرآن میں نازل کی گئی ہے تو وہ علم کے بارے میں پیغام دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جس نے علم کو ایسی کسوٹی کے انداز میں پیش کیا ہے، اس انداز سے اسلام نے علم کو پیش کیا ہے کہ اس انداز میں نہ آج تک کوئی قوم پیش کر سکی نہ قیامت تک کوئی کر سکتی ہے۔ اب میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے اور قرآن کی آیت سنیے۔ اسلام علم کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے پہلی برتری اور سب سے پہلی فوقیت اگر انسان کو عطا کی گئی ہے تو وہ علم کے ذریعے عطا کی گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں،
اسلام کیا کہتا ہے علم کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں ایک انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے، اے مولا، تو انسان کو پیدا کرے گا جو دنیا کے اندر خوریزیاں کرے گا، جو اس دنیا کے اندر فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت نے تمام نام جب آدم کو سکھائے تو ارشاد فرمایا، اے آدم ان ناموں کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بتانا شروع کیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے وہی نام فرشتوں کو سکھائے اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ۔ فرشتے نہ بتا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ معلوم یہ ہوا، اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلی جو فوقیت عطا کی گئی ہے تمام مخلوقات پر، تو وہ علم کے ذریعے عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہے تو اسلام سے پوچھو کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے قیدی آئے تھے ان تمام کو ایک جگہ جمع کیا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کرنے لگے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر، کچھ ٹیکس لے کر اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ جو تم میں سے علم والا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے لے، اس کے بدلے میں تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ اور سنو، اسلام تعلیم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن بتانا چاہوں گا کہ تعلیم کے بارے میں سب سے زیادہ اگر جھجوڑا گیا ہے تو وہ مذہب اسلام کے اندر جھجوڑا گیا۔ تعلیم کی سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے تو وہ مذہب اسلام کے اندر ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے آپ بات کریں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے جو علم کے ماہرین ہوئے ہیں، چاہے وہ ریاضی ہو یا فلسفہ ہو، وہ چاہے وہ منطق ہو، اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو تاریخ اسلام کو آپ کھول کر دیکھیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جو سائنس والے تھے، جو علم جغرافیہ کو جاننے والے تھے، جو میتھمیٹکس کو جاننے والے تھے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، منطق ہو چاہے فلسفہ ہو، ان تمام کا صحرا اگر باندھا گیا ہے تو وہ علماء کے سروں پر باندھا گیا۔ مگر آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو دوسری قوموں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اتنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے اہم ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس کی روشنی میں بتاؤں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کتنی زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو عمل کا دار و مدار ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ وہ روزہ رکھ سکتا، نہ حج کر سکتا، نہ زکوٰۃ دے سکتا۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے فرض کر لیجئے اگر کسی شخص کا آپ کے خاندان میں انتقال ہو گیا تو اگر وہ چاہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے آپ ذرا زور سے بولیے۔ نہیں پڑھ سکتا۔ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ مگر میرے نبی فرماتے ہیں کہ تین عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان تین عمل کے کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب وہ تین عمل کون سے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اگر دنیا سے انسان چلا جائے تو مرنے کے باوجود بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے؟ ان تینوں عمل کو سنیے، مگر اس سے پہلے یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ان تین میں سے ایک کام ضرور کریں گے۔
کہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا کام ہے صدقہ جاریہ۔ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر دیا، مثلا آپ نے مسجد بن رہی تھی، اس میں کچھ پیسے دے دیے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قیامت تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں او علم ينتفع به، یا وہ علم کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو، یعنی وہ علم کہ جو نفع بخش ہو۔ تو جو علم نفع بخش ہوتا ہے، اگر ہم دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں اس علم کا ثواب ملتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اب علم نفع بخش کیسے ہوگا، اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ جیسے ایک عالم دین ہے، کسی نے علم حاصل کیا، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی عالم ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی ماسٹر ہے، اس نے علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو بھی علم حاصل کرایا، دوسروں کو بھی تعلیم دی، ادب سکھایا۔ اب اس نے تعلیم دینے کے بعد، اس نے ادب سکھانے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، مگر جب تک لوگ اس کے علم کا فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آج میں تھوڑی دیر کے لیے میں آج کا جائزہ لینا چاہوں گا کہ آج اگر ہم جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے عالم ایسے ہیں کہ جو عالم تو بن گئے، مگر عالم بننے کے بعد اپنے کاروبار شروع کر دیے یا کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ انہیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے علم سے عوام کو، دوسروں کو کتنا فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے اور کتنا فائدہ ان کو مل رہا ہے۔ ایک حدیث یہاں سنانا چاہوں گا، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی تو معلوم ہے حضور نے کس انداز میں دعا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں مولا، اے میرے رب، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم دوسروں کو فائدہ نہ پہنچائے، اللہ، یعنی جو علم نفع بخش نہ ہو، ایسے علم حاصل کرنے سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ اب ذرا غور کر لیں وہ لوگ کہ جن کے پاس علم تو ہے مگر دوسروں کو نفع نہ پہنچاتے، اگر علم ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو علم ہے یہ آپ کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اب جو عالم ہے انہیں بھی چاہیے، چاہے وہ اپنا کاروبار کریں یا کچھ بھی کام کریں، آپ جو جائز طریقے سے آپ چاہیں تو رزق حاصل کریں، مگر جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ کم سے کم اتنا کر لیں کہ ہفتے میں یا مہینے میں یا 15 دن میں یا 10 دن میں یا روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لوگوں کو درس دیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ دین کیا ہے، مذہب اسلام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ بگڑتا جا رہا ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مذہب اسلام کیا ہے۔ آج ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہے اور کن باتوں سے روک رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنا پڑتی ہیں کہ آج ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں 13 14 15 سال کے وہ بچے کہ جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھی، وہ بچے کہ جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، آج عالم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے یہ ٹین ایج کے بچے جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں اور کاپیاں ہونی چاہیے تھی، آج ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے نشے موجود ہیں۔ یہ ایسے نشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان نشوں کے بارے میں ہمیں نالج بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نشہ ہوا کرتا ہے، اور آج ہمارے یہ بچے ان نشوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ کری۔ کاش ہم نے جس وقت ہمارا بچہ غلط فعل کی طرف جا رہا تھا اسی وقت اگر ہم نے توجہ کر لی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ جو ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ ماں باپ کا بھی ہے۔ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے دن رات کہاں گزار رہے ہیں۔ اگر ماں باپ یہ توجہ نہ کریں کہ ہمارے بچے دن رات کہاں گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر یہ بچے آپ کے ہاتھ میں کبھی نہیں رہیں گے، بلکہ یہ آپ کے بچے ضرور بگڑیں گے۔ اور آج جو نشے کے عادی ہمارے بچے ہو گئے، اس میں بہت بڑا کردار ماں باپ کا بھی ہے کہ ماں باپ نے توجہ نہ کری۔ اگر ماں باپ سختی کرتے بچوں کے اوپر، کہتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے بچپن میں وہ بالکل سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر آپ جو چاہیں لکھ سکتے۔ اگر جیسے آپ نے سنا ہوگا بچپن میں
کہ جب ایک چور نے ایک انڈا چرایا تو اس کی ماں نے اس انڈے کو لے کر پکایا اور اس کو کھلایا، اور اسی طرح وہ دھیرے دھیرے چوری کرتا گیا، اور ایک دن وہ ہوا کہ وہ ایک بڑا ڈاکو بن گیا، اور پھر ایک دن اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ جب اس کو پھانسی دینے کا نمبر آیا، اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس کی ماں اپنی ماں کے کان کے قریب جب وہ پہنچا تو اس نے اپنی ماں کے کان میں بڑی زور سے کاٹا، اس کی ماں چیخنے لگی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آخری وقت میں اپنی ماں کو تکلیف دے کر کیوں تو جانا چاہتا ہے، تو اس نے کہا آج اگر مجھے پھانسی دی جا رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری ماں کا ہے، اس لیے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی، اگر اسی وقت میری ماں نے مجھے مارا ہوتا، ڈانٹا ہوتا اور مجھے سمجھایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آج ہم اپنے ماں باپ، جو ہمارے بچوں کے ماں باپ ہیں، غور کریں اس بات پر کہ ہمارے بچے جو بگڑتے جا رہے ہیں اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کو ٹائم دیجئے، ان کو سمجھائیے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو درسگاہ ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے بچوں کی۔ مگر آج ماؤں نے موبائل کو ایسا اپنے لیے عادی بنا لیا ہے کہ بچہ جب رونے لگتا ہے تو اس کو چھپاتی نہیں ہے بلکہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا کرتا ہے۔ وہ بچہ جو 2 سال کا ہے، جو 1.5 سال کا ہے، اس کی موبائل دیکھنے کی عادت بچپن سے ہی لگا دی۔ ماں آزاد رہنا چاہتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دل میں چپتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑتا جا رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت پوری دنیا مسلمانوں کے لیے ایسے دشمن ہو جائے گی، جیسے ایسے لپکے گی جیسے کوئی بھرے ہوئے کھانے سے پیالہ جو ہوا کرتا ہے اس کی طرف کوئی بھوکا لپکتا ہے کہ مجھے فوراً مل جائے۔ یہی عالم پوری دنیا کا ہوگا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے زیر کرنا چاہیں گے، اور آج وہ کنڈیشن ہو چکی ہے۔ جدھر دیکھو، جہاں دیکھو، ہر قوم مسلمان کو دبانا چاہتی ہے، اور مسلمان اس قدر غفلت میں ہے، اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ماؤں کا عالم یہ ہے کہ انہیں توجہ نہیں ہے اس بات کی طرف کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حضرت فاطمہ کہ جب پوری رات عبادت میں گزارا کرتی، اور جب صبح فجر کی نماز اذان ہوا کرتی تو عرض کرتی اے مولا تو نے ایسی لمبی رات کیوں نہ بنائی کہ تیری فاطمہ کھل کے عبادت کر۔ کیا بات ہے۔ لیکن آج ہماری ماں کا عالم یہ ہے کہ انہیں صحیح سے پاکی ناپاکی کا علم تک نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو کمی ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ نے سکھایا ہوتا، سب سے پہلے تو ماں باپ کو خود سیکھنا چاہیے، اور ماں باپ پہلے خود سیکھیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اور یاد رکھو ماں باپ کی طرف سے سب سے عظیم تحفہ جو اولاد کو ملنے والا ہے وہ علم اور ادب ہے۔ مگر ہم نے ان دونوں کو تو چھوڑ دیا، بچوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ عالم یہ ہے کہ بعض جگہ تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ بچپن میں گالیاں دیتے ہیں نا کسی کو تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، گالیوں پر خوش ہو رہے ہیں آپ۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے بچوں کی گالی پر خوش ہوں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہی بچہ آپ کو گالی دیتا ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اپنی اولاد کی تربیت کی طرف آئیے۔ میں اس کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بس خلاصہ یہ ہے کہ خدا را ہوش میں آ جائے، ہوش کے ناخن لیجئے۔ وہ وقت قریب ہے کہ جب ہمیں موت ہمیں پکڑ لے گی اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے، اور جب میدان محشر قائم ہوگا، جب اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جب تک ہم اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اس وقت تک ایک بہترین معاشرہ ہمارے یہاں نظر نہیں آ سکتا۔ اور آج پوری بلاری کے اندر، صرف بلاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری انڈیا کے اندر کسی بھی شہر کسی بھی گاؤں کے اندر آپ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑا افسوس ہوتا ہے 14-15 سال، 18 سال، 17 سال، 19 سال، یعنی 20 سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں
ان کے ہاتھوں میں قلم اور کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں نشے ہیں، ان کے ہاتھوں میں غلط چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ نہیں سدھر سکتا ہے۔ اور اگر اچھا معاشرہ بنانا ہے تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت بہت اچھا کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ دل پر نوٹ کر جائیے بات۔ سب سے اہم اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، بچپن سے آپ تربیت کیجیے۔ جس وقت بچہ ناسمجھ ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ ناسمجھ ہے، بلکہ اسی وقت سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علم نافع کسے کہتے ہیں۔ بس انشاءاللہ 5-7 منٹ تقریر اور کروں گا، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ علم نافع کیا ہوتا ہے؟ آج ہم دیکھیں بہت سے ہمارے ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جنہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی یا BMS BMS یا کچھ اور ڈگری انہوں نے حاصل کر لی ہے، ڈاکٹر بن چکے ہیں، کلینک یا ہاسپٹل انہوں نے اپنا اوپن کر لیا ہے، اب وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کے کیبن میں انٹری بعد میں ہوگی، پہلے 500 روپے کی 300 روپے کی فیس کٹے گی۔ یہ وہ سچائی ہے جو آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اب فیس کٹنے کے بعد آپ ڈاکٹر کے کیبن میں گئے، اب ڈاکٹر صاحب آپ سے جو بات کریں گے 2-3 منٹ بات کریں گے، اور اگر آپ نے ان کو بتا دیا کہ مجھے یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے تو سب سے پہلے وہ رپورٹ لکھیں گے، آپ کو یہ رپورٹ کرانا ہے، آپ کو یہ کرانا ہے، آپ کو وہ کرانا ہے۔ 2-3 ہزار کی انہوں نے رپورٹس آپ کو لکھ دی۔ اب آپ رپورٹس کرانے کے لیے جب گئے تو وہاں ڈاکٹر کی پہلے ہی کمیشن ہے اور ڈاکٹر لکھ دے گا کہ فلاں جگہ جانا ہے آپ کو کرانے کے لیے، اگر کہیں اور سے آپ کرا کرائیں گے تو یہاں ماننے نہیں ہوگی۔ اب آپ مجبور ہو کر اسی جگہ جاتے ہیں، وہاں سے رپورٹس کرانے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، اب اسی ڈاکٹر کے پاس ایک میڈیکل بھی ہے، اس میڈیکل میں جانے کے بعد آپ دوا لیتے ہیں۔ جب دوا آپ لے رہے ہیں تو اس دوا کے اندر جو دوا آپ کو باہر سستی مل رہی ہے وہ یہاں مہنگی مل رہی ہے، مگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو یہیں سے لینا ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے اور آپ کا علاج صحیح سے نہیں کریں گے۔ اب آپ نے مجبوراً وہ مہنگی دوا وہاں سے لی۔ آج ایک غریب انسان جو پریشان ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، وہ اس قدر مجبور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، اپنی جو اس کی ایسی معمولی سی بیماری ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر اتنے ظالم ہو چکے ہیں آج کی تاریخ میں، الا ماشاءاللہ، میں سب کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں، جو ڈاکٹر حقیقتاً ہے ظالم ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ظالم ہو چکے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے بتایا کہ پیٹ کی پرابلم ہے، تو اس نے کہا انڈیکس کاپی کرانی ہے آپ کو۔ انڈیکس کاپی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوربین ہوتی ہے جو منہ کے ذریعے سے پیٹ کے اندر داخل کی جاتی ہے، آلہ ڈالا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اور اس کے داخل کرنے سے ہی جو انسان نارمل ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، سمجھے آپ؟ زخم بن جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس نے کیوں بنائی؟ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ انڈیکس کاپی 1500-2000 کی ہوا کرتی ہے، اب ظاہر ہے اس سے مہنگی بھی ہوا کرتی ہے، اب ظاہر ہے اتنی مہنگی جب آپ انڈیکس کاپی آپ کرائیں گے تو اس کو تو فائدہ ہوگا نا۔ یاد رکھیے یہ علم وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ رسول اللہ نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے اور ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، اپنی قدر میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے، اور جو رسول اللہ کا غلام ہو گیا ہے اسے دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اگر محبت ہے تو رسول اللہ کی شریعت سے محبت ہے، اگر محبت ہے تو مخلوق خدا سے محبت ہے، اگر محبت ہے تو رسول اللہ کی سنت سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ سارے دعوے وہ ہیں کہ جو زبانی جمع خرچ پر دلالت کرتے ہیں، حقیقت حال سے بالکل دور ہے۔ اس کی حقیقت اور گہرائی میں جائیے آپ۔ میں ایسے ڈاکٹر سے گزارش کروں گا کہ خدا را ہوش میں آؤ، اور میں آپ تمام سے گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ عہد کر لیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، کہ آپ عہد کریں اس محفل کے اندر کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں گے، کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرائیں گے، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے کسی بھی فیلڈ میں بھیجیں جو شرعی اعتبار سے جائز ہیں، تعلیمی اعتبار سے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ مذہب اسلام کیا ہے، اسلام کے اندر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔
اس کے بعد ہی ہم نے اپنے بچوں کو دوسری یونیورسٹیز اور کالجز میں بھیجا. ورنہ اگر ہم نے ایسے ہی اپنے بچوں کو بھیج دیا اور انہیں نہ بتایا کہ اسلام کیا ہے, انہیں نہ بتایا کہ حلال اور حرام کیا ہے, تو یاد رکھیے کہ پھر یہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں. اور آج جو ایک بہت تیزی کے ساتھ گمراہ کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, سمجھا, جو ایتھسٹ لوگ ہیں, ناستک جن کو کہا جاتا ہے, ملحدین, وہ لگے ہوئے اس کام پر کہ آپ کے بچوں کو کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء کو وہ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں لے کر آئیں, ملحدین بنائیں اور ناستک بنائیں. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کا بچہ ایسی طرف چلا گیا, گمراہ ہو گیا, تو پھر یاد رکھیے کہ پھر وہ بچہ آپ کا نہ رہا. پھر آپ نے جو بھی محنت اس بچے کے ساتھ کی ہے وہ ساری کی ساری محنت آپ کی ضائع. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے بتائیں کہ اسلام کیا ہے, اسے حلال اور حرام سکھائیں. اس کے بعد اپنے بچوں کو جس کالج میں چاہیں آپ بھیج سکیں, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو حاصل کرائیں. اور دوسری شرط جو میں نے آپ کو بتائی, دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرانا چاہیں تو اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تعلیم اس مقصد سے حاصل کریں تاکہ آپ کے علم سے مخلوق خدا کو فائدہ حاصل. صرف اپنی دنیا چمکانے کے لیے آپ علم حاصل نہ کریں. اگر دنیا چمکانا ہے یہ تو کچھ اور کام ہے, بہت سے کام ہیں, لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کا علم ہو, چاہے ڈاکٹر, چاہے انجینئر یا کچھ اور بننا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں جو علم حاصل کروں گا اس علم کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے. یہ دو باتیں آپ اپنے بچوں کو ذہن نشی کرائیں. اس کے بعد یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. زور سے کہیے انشاءاللہ. اور یہ دل پر لکھ لیں, جن کے چھوٹے بچے ہیں, چاہے آپ غریب ہیں, آپ کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے, آپ مزدور ہیں, چٹنی سے گزارا کر لیں, آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں, آپ سستے کپڑے پہن لیں, آپ چاہے وہ جو ہے وہ آپ غربت میں زندگی گزار لیں, مگر یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو کبھی تعلیم سے محروم نہ کریں. اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے, ماہرہ مطہرہ کے بزرگان دین فرماتے ہیں, آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیں گے. کیا بات ہے, کیا آدھی روٹی کھائیے آپ, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم حاصل ضرور کرائیں. کیونکہ آج حقیقت یہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا, پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی جاہل قوم ہے تو وہ قوم مسلم. یہ سچائی ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. سب سے زیادہ جاہل قوم اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے. جبکہ قوم مسلم تو وہ ہے کہ جس کے اوپر سب سے پہلا پیغام جو نازل کیا گیا وہ تعلیم کے بارے میں, مگر ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا. تعلیم کو دوسروں نے حاصل کیا, وہ آج آگے بڑھ چکے ہیں, لیکن ہم نے تعلیم کو جب چھوڑ دیا تو ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, آگے آئیے, قدم سے قدم بڑھائیے. اور قدم سے قدم بڑھانا کیا ہوتا ہے, ہم تو وہ ہیں کہ جب ہم چلا کرتے تھے تو سمندر بھی ہمارے لیے راستے بنا دیا کرتا تھا. اگر میں تاریخ میں جاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. مختصر یہ ہے کہ ہم تو وہ ہیں کہ دریا بھی دریا ہے, ہم نے تو دریا کے اندر بھی راستے بنائے ہیں, اور ہم نے تو خشکی کے اندر اپنی کشتیوں کو چلایا ہے. خشکی میں تاریخ کا جائزہ لیں آپ, خشکی میں کسی نے کشتی کو نہیں چلایا ہے, مگر خشکی میں اگر کسی نے کشتی کو چلایا ہے تو وہ قوم مسلم. لیکن جب سے ہم نے تعلیم کو چھوڑا آج ہم بہت پچھڑے ہو چکے ہیں. تعلیم حاصل کیجیے. تعلیم جب تک حاصل نہیں کریں گے آپ اس وقت تک ترقی حاصل نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گا, اور وہ یہ بات ہے کہ آج جو دور چل رہا ہے, ملحدین جن کو ناستک کہا جاتا ہے, انگلش میں ایتھسٹ بولتے ہیں ان کو, وہ صرف انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر الگ الگ جگہوں پر ہے. اور چائنا کے اندر ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد اسپیشلی یہ ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جا کر ہمارے بچوں کو گمراہ کریں, اور ایسے ایسے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کا ذہن چکرا جائے. اور وہ بچے ہمارے ایسے ہیں کہ ان کا تعلق علماء سے نہیں ہے, کیونکہ آج کل ہمارے جو بچے خاص کر جو کالجز وغیرہ میں پڑھنے والے ہیں وہ بڑے وی آئی پی ہیں,
اور مولویوں کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ مولوی کیا جائے گا, یہ تو پاگل ہے, بے وقوف ہے, انہیں کیا معلوم دنیا میں کیا چل رہا ہے. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے علماء کو, الحمدللہ اللہ نے علماء کو وہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ جو ایک عام انسان کو سمجھ عطا نہیں کی. اللہ رب العزت علماء کو وہ سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے جو کسی اور کو عطا نہیں کی. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء کے قریب ہو جائیں, علماء سے رابطہ کیجیے. اگر کوئی بھی ایسا انسان آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو فوراً آپ علماء کے پاس جائیں, عالموں سے وہ سوال کریں, اور عالم انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں. اور یاد رکھیے آج کل ایک ایپ چل رہا ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے, اس پر بہت زیادہ سرچ کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. لیکن یاد رکھیے کہ ہر بات اس پر جو جواباً آتی ہے وہ سچی نہیں ہوتی ہے, نہ صحیح ہوتی ہے. بہت سی باتیں اس میں غلط ہیں, بہت سی باتیں. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا, وقت نہیں ہے. مختصراً یہ کہ آپ علماء کے قریب ہو جائیں. قرآن کہتا ہے, قرآن کا پیغام سنو, اللہ کا فرمان سنو. قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء کے پاس آؤ, ان سے علماء سے سوال کرو, وہ آپ کو بتائیں گے. تو جب بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال آئے یا کوئی بھی آپ سے سوال کرے تو آپ علماء کے پاس